سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب وہاں جاتی ہو بھیک مانگنے کے لیے کتنی بجے جاتی ہیں؟ صبح سے جاتی ہوں. صبح سے. اور کتنے بجے شام کو آتی ہے؟ شام کو 8-7 بجے. بھیک مانگنا آپ کو کیسے لگتے ہیں وہاں پہ؟ اچھا بھی نہیں لگتا مگر پھر بھی مانگ لیتے ہیں. گھر کے حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں. اچھا ویسے آپ کو اسکول پڑھنا شوق ہے آپ کو؟ ہے، شوق تو ہے بہت زیادہ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئینہ دکل دور چینل سے میں ہوں آپ لوگ کا ایک چھوٹا سا سوشل ورکر اصغر چیمہ. آئینہ دکل دور کا مقصد یہ ہے معاشرے کی عکاسی کرنا. ناظرین اس وقت آپ لوگ دیکھ رہے ہیں یہ ماں جی یہاں پر لیٹی ہوئی ہیں، کینسر کی مریض ہیں، بہت سخت حالات میں پڑی ہیں. یہاں پر ہمارے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ 16 سالہ ایک نوجوان لڑکی. میں وہاں فٹ پاتھ پہ اس کا تماشا نہیں بنانا چاہتا تھا. میں نے دیکھا ان کو، یہ وہاں پر اچھی خاصی تھی. میرا خیال میں جا کے ان سے پوچھوں کہ یہاں پر بھیک کیوں مانگ رہی ہے. جا کے ان سے پوچھا. میں نے ویسے موبائل نکال کے ان سے پوچھنا چاہتا تھا تو اس نے مجھے منع کیا. تو میں نے بولا کہ میں کسی کی جذبات سے کھیلنا نہیں چاہتا تھا، کسی کی عزت نفس کو اجالنا نہیں چاہتا تھا. پھر میں نے ان سے خیر وہاں پر ہماری جو باتیں ہوئی، پھر میں ان کو بولا آپ کے گھر جانا چاہتے ہیں. تو یہاں گھر پہ آئے ہیں، باقی باتیں میں نے ان سے ہی کرنی ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام نصرت ہے. نصرت آپ مجھے بتائیں کہ میں ویسے وہاں تماشا نہیں لگانا چاہتا تھا. جب میں آپ کے پاس آیا اور آپ سے پوچھا تو آپ ڈر بھی رہی تھی اور آپ کیمرے کے لیے بات بھی نہیں کرنا چاہتی تھی. کیوں، کیا وجہ بنی؟ مطلب کیونکہ ہمارے گھر کے حالات خراب تھے اس لیے. اچھا آپ مجھے بتائیں کہ وہاں پر آپ، کیونکہ آپ میں اور جو بھیک مانگنے والے لڑکیاں ہیں اس میں مجھ کچھ ڈفرینٹ نظر آ رہا تھا. کتنے دنوں سے آپ جا رہی ہیں وہاں پہ؟ کافی دنوں سے. کافی دنوں سے. کس کی خاطر؟ اپنی امی کی خاطر. اپنی امی کی خاطر. آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے بھائی شادی کر کے جا چکے ہیں یہاں سے. اور والد نہیں ہیں. اور آپ پڑھی لکھی ہیں؟ نہیں. قرآن کی سبق پڑھی ہیں؟ نہیں. اور نماز پڑھتی ہیں؟ جی. نماز آتی ہے آپ کو؟ نماز اتنی نہیں آتی. دیکھو آپ کی عمر کتنی ہے؟ 15 سال. 15 سال. آپ کو نماز کیوں نہیں پڑھنا آتا؟ مطلب آپ کبھی گئی نہیں ہو مدرسے پہ؟ اچھا آپ مجھے بتائیں. خیر وہ ایک الگ بات ہے، اس پہ ہم نہیں چاہتے ہیں. سر آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب وہاں جاتی ہو بھیک مانگنے کے لیے کتنی بجے جاتی ہیں؟ صبح سے جاتی ہوں. صبح سے. اور کتنے بجے شام کو آتی ہیں؟ شام کو 8-7 بجے. آپ مجھے بتائیں کہ لوگ آپ کو پیسے دیتے ہیں وہاں پہ؟ دیتے ہیں، کم دیتے ہیں مگر کچھ لوگ نہیں دیتے. کچھ لوگ نہیں دیتے. اچھا کوئی ایسا واقعہ آپ کے ساتھ پیش آئے، کوئی آ کے آپ کو کچھ باتیں کی، کوئی غلط بات، کوئی کچھ کیے آپ لوگ؟ کسی نے کچھ غلط بات کی ہے؟ کچھ کہتے تھے وہ آپ لوگ کو سڑکوں پر مانگنے آ جاتے، ویسے یہ کیوں آتے ہو؟ اچھا بھیک مانگنا آپ کو کیسے لگتے ہیں وہاں پہ؟ اچھا بھی نہیں لگتا مگر پھر بھی مانگ لیتے ہیں. گھر کے حالات بھی دیکھنے پڑتے ہیں. اچھا آپ کو کوئی کام کاج، مطلب کوئی سلائی وغیرہ کوئی آتے ہیں آپ کو؟ نہیں. اچھا ویسے آپ کو اسکول پڑھنا شوق ہے آپ کو؟ ہے، شوق تو ہے بہت زیادہ. پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی. اور قرآن کی سبق پڑھنا چاہتی ہیں؟ جی وہ بھی پڑھنا چاہتی ہوں. اچھا ایسا ہو جائے، مطلب آپ کی ماں تو بیمار ہے، ان سے بات کرنا چاہتا تھا لیکن وہ جیسے آپ کہہ رہے کہ وہ باتیں اتنا زیادہ نہیں کر سکتی ہیں، تو خیر میں ان سے باتیں بھی نہیں کرنا چاہتا. میں سوچوں کہ آپ کے لیے کچھ ایسا لایا عمل کروں. اگر آپ ایک جوان لڑکی ہیں، جاتی ہیں، ظاہر سی بات ہے راستے میں گزرنے والے بہت سے ایسے لوگ ہیں، کیونکہ اگر یہ دنیا آباد ہے تو کچھ اچھے لوگوں کی وجہ سے بھی آباد ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے لیے ایسا کیا کرے تھا کہ آپ گھر بیٹھے اور بھیک مانگنے کے لیے نہ جائیں؟ ہمارے گھر کے حالات صحیح ہو جائیں اور میری امی ٹھیک ہو جائیں. اچھا اور یہی کافی ہمارے لیے، باہر مانگنا نہ پڑے ہمیں. اچھا کوئی مطلب آپ کے لیے کوئی نہ آپ کو نہ صلاحیت ہے نہ کوئی ایسے کام آتے ہیں، اور یہ ایک گاؤں علاقہ ہے، یہاں پر تو شہر بھی بہت زیادہ دور کے علاقے میں ہوتے ہیں. ایسا کیا سوچو آپ کے ذہن میں کچھ ہے کہ ہم آپ کے لیے کوئی کاروبار سٹارٹ کریں؟
कुछ भी कर घरों में कपड़ा सेल कर सकती हैं आपके लिए, मतलब 2-3 लाख का कपड़ा ले लें और उसका एक बड़ा सा बंडल बनाएं और आप जाके हर घर में कपड़ा सेल करें, क्योंकि यहाँ पर देहात में तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है कि आपको कुछ काम शुरू करें यहाँ पे, तो ये कपड़े की कारोबार आपको कैसे लगेगा? कर सकती हैं? नहीं कर पाएगी? नहीं कर पाऊंगी। कितने में, वैसे कितने में आप लोग का गुजारा चल जाएगा? तुम मर्जी, 2000 में, 3000 में। महीने का क्या ना दिन का? महीने का। महीने का 2000 सिस्टर, आजकल तो आपको क्या पता है, आप ठीक है, आप तो वही फुटपाथ वाली बात ना करें, अल्लाह खैर करेगा। अगर आपको मजी, अगर आप लोगों को कम से कम महीने का 15-20 हज़ार मिलेगा तो आप लोग का गुजारा चल जाएगा। अच्छा, आप लोग का चल जाएगा गुजारा, और वादा है कि आप स्कूल जाओगे। अगर कोई ऐसा शख्स मिले और वो आपको पढ़ाना चाहे या आपको लिखाना चाहे या आपको, लेकिन सबसे अहम बात ये है कि हम चाहते हैं कि आप कुरान की सबक शुरू करें। अगर आप वादा करना चाहते हैं कि कोई ऐसा शख्स मिले और आपको सपोर्ट करें और आप जाके कुरान की सबक शुरू करें, और मैं हर मंथ आपसे पूछूंगा कि कितने तक आप पढ़ी हों, तो कुरान की सबक शुरू करना चाहती हैं? जी, स्कूल में भी जाना चाहती हूँ। स्कूल में भी जाना चाहती हैं और कुरान की सबक भी शुरू करना चाहती हैं। वादा करो, भीख नहीं मांगोगे? नहीं मांगूंगी। वादा है ना? जी। अच्छा नाज़रीन, अगर कोई हैं और इनको सपोर्ट कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20-25 हज़ार रुपये तक अगर कोई सपोर्ट कर सकते हैं इनको, तो बेहतर बात होगी। हमारा काम तो है कि ऐसे लोगों के लिए आवाज़ उठाना, क्योंकि मैं वहाँ रास्ते से गुजर रहा था, मैंने जब इनको देखा, ये एक साइड पे खड़ी थी, मैं कुछ 5-10 मिनट ऐसे खामोश इनको देख रहा था कि क्या कर रही है, क्योंकि इतने तो इंसान की एक तजर्बा होते हैं, जहन में होते हैं, क्योंकि हम भी घूमे फिरे हैं, हमें भी इतना समझ आता है कि ये बंदा किस टाइप का है। कोई मजबूरी तो है इनकी। जाने लगा इनसे, आराम से इनसे बात करने लगा, ये डर रही थी, बात नहीं कर रही थी। फिर मैंने अपनी वीडियो दिखाई इनको कि मैंने ये काम किया, अगर आप पहले मुझे ये बताएं कि क्यों आई हो, तो ये वहाँ रोने लगी, मुझसे बात करने की मेरी मजबूरी है, मैं इसलिए आई हूँ। इनका जहन कोई और था कि ये पता नहीं कोई शायद कोई आया होगा या मुझसे कोई डीलिंग करना होगा या मुझसे जिस्म मांग रहा होगा। मैंने इनको बोला आप इत्मीनान से, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर मैं जाके ट्रैफिक वाले के पास गया, उसको बोला कि सर इनको भी मैंने वीडियो दिखाई, उसने भी मुझे जाना पहचाना, तो फिर उसकी भी साथ से ये लड़की मैं इनके घर आया हूँ। फिर नाज़रीन, हमारा तो काम है कि ऐसे लोगों के स्क्रीन पे लाना, बाकी आप लोग का काम है। स्क्रीन पे नंबर दिखाई दे रहा है, इजी पैसा जैस कैश का, टाइटल असगर अली शाह। अगर आप लोग कर सकते हैं तो 5 रुपये, 4 रुपये, 3 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, 100 रुपये आप लोग करवा सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।